بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج بات ہوگی جوش کی، اور جوش کے مارکۃ الآراء مرثیے حسین اور انقلاب کی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج اردو مرثیے کا ایک مستند نام جناب ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اور جوش کی قربت سے کون واقف نہیں. آپ جوش ملی آبادی کے نہ صرف شاگرد تھے بلکہ حضرت جوش پر کافی کتابیں بھی تحریر کر چکے ہیں. میں اس موقع پر جوش ملی آبادی کا پہلا بند آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمراز یہ فسانہ آہو فوا نہ پوچھ، 2 دن کی زندگی کا غم این و آ نہ پوچھ، کیا کیا حیات عرض کی ہیں تلخیاں نہ پوچھ، کس درجہ ہولناک ہے یہ داستاں نہ پوچھ. بھئی تفصیل سے کہوں تو فلک کانپنے لگے اور دوزخ بھی فرط شرم سے منہ ڈھانپنے لگے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بھئی حسین اور انقلاب جیسا مرثیہ جس میں انسان کی زندگی کی تمام تکالیف کو رقم کیا، پھر ان کو انقلاب سے جوڑا گیا، انقلاب کو امام حسین سے، اور پھر لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ جہاں جہاں علم حسینی ہے اس کی پیروی کی جائے تاکہ انقلاب اپنی منزل پا سکے. تو اس مرثیے کا پس منظر کیا تھا؟ اصل میں اصغر صاحب جوش صاحب کی مرثیہ نگاری یا حسین انقلاب کے پس منظر کے لیے ایک بہت پیچھے ہمیں تاریخ پہ جانا پڑے گا. ہاں، یہ محض ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک کوئی واقعہ رونما ہوا جوش صاحب کے یہاں ایک جدید آہنگ آ گیا. اگر ادبی اعتبار سے دیکھیں تو یعنی ہم کئی حصوں میں تقسیم کریں اس کو. ایک تو سیاسی دور، بالکل ادبی دور، بالکل، لسانیات و زبان بھی اس میں آئیں گے. تو ادبی دور میں تو ایک شخصیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ شخصیت ہے اقبال کی. ہاں، جوش صاحب سے پہلے اقبال نظم کے اس اعتبار سے بھی ایک بہت بڑے شاعر ہیں کہ انہوں نے کربلا کو نئی معنویت دی. اچھا، اقبال سے پہلے یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اقبال مرثیے کے شاعر نہیں ہیں، بالکل، انہوں نے مسلسل نظمیں کربلا بھی نہیں کہی. بالکل، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے یہاں مختلف اشعار میں فارسی میں بھی اور اردو میں بھی اشعار بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اقبال نے ایک بہت ہی مضبوط فکر دی ہے. یعنی اقبال کی یہ چیز پائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اقبال کے ایک ایک شعر پر بات کی جائے تو خاصا بڑا موضوع اختیار کرتی ہے. جوش صاحب ذرا منفرد یوں ہو جاتے ہیں، انہوں نے بحیثیت صنف اس کو اختیار کر لیا. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ جوش کے یہاں امام حسین ان کی شخصیت میں، ان کے آہنگ میں، ان کی گفتگو میں، ان کے رویے میں، ان کے طرز فکر میں، ہر جگہ امام حسین آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، اب جوش صاحب کیونکہ نظم کے بڑے شاعر ہیں، میں غزل کی بات نہیں کر رہا، بالکل نظم کے بڑے شاعر ہیں، تو نظم کے جتنے شاعر ہیں آپ نذیر اکبر آبادی شروع کیجئے، بالکل، آپ اس کے بعد آپ دیکھیے غالب کا نام لیجئے. غالب نے 3 بند کہے، اور میرے خیال میں غالب اس لیے آگے نہیں گئے کہ غالب بنیادی طور پہ غزل کا لہجہ رکھتے ہیں. حقیقت غالب کے یہاں نظم تو ہے نہیں، بالکل. تو نظم کا شکو جن لوگوں میں ہے، کیا سودا کو ہم مائنس کر دیں گے تو سودا ہیں، یا اس سے پہلے نذیر اکبر آبادی ہیں، سودا ہیں، پھر میر انیس، یہ سب نظم کے شاعر ہیں. آپ اصناف میں تقسیم کر لیتے ہیں وہ الگ بحث ہے، بالکل صحیح کہہ رہے لیکن نظم کے بڑے شاعر ہیں. تو اسی طرح ہمارا دور جب شروع ہوتا ہے، اور اقبال سمجھیے کہ اقبال 1850 کے بعد کا جو دور ہے، یعنی کہ صدی داخل ہو جاتی ہے، وہ اقبال کے نوعمری ہے، بچپن ہے، تعلیم ہے ان کی. تو اقبال آپ سمجھیں جب نئی صدی آئی ہے، 1901 کا زمانہ آیا ہے، تو اقبال بالکل نوجوان ہیں. ان کی 1950 میں 5 میں کوئی نظمیں شائع ہونی شروع ہوئیں. اقبال کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں کے تہذیبی اعتبار سے اور ادبی اعتبار سے جو تعصبات ہیں اس کا دامن اگر آپ سمیٹ کے دیکھیں تو اقبال کی شاعری پر گفتگو نہیں ہوتی. اب اس کا کوئی بھی عالمی آپ قرار دیجئے، لیکن اقبال نے غریب و سادہ و رنگی یا داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا اسماعیل، یہ آپ نے کیونکہ مجھ سے سوال کر کے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اقبال کا ذکر چھیڑوں، کیونکہ وہ خست اول اقبالی ہیں. بالکل.
اچھا یہاں پر آپ ایک آدمی کو نظر انداز نہیں کرتے. دیکھیے 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے اور ہندوستان میں انگریزوں سے آزادی کی ایک لہر شروع ہو رہی ہے. 1906 میں جورج صاحب جو ہیں وہ 14 سال ان کی عمر ہے. ایک بچہ ہے اور ان کی پیدائش 1894 کی ہے. تو 6 سال اور 10 سال 12 سال کی عمر ایک اس وقت جورج صاحب ظاہر ہے وہ شعور نہیں رکھتے. اور پھر وہ جس قصبے میں رہتے ہیں ملیح آباد میں وہاں یہ اثرات نہیں ہیں موجود. بالکل. تو اقبال جورج صاحب کی جو اپنی تربیت جو انہوں نے یادوں کی برات میں اور جگہ اپنی زندگی لکھی ہے وہ گھر ان کا ادبی مرکز ہے. بالکل. جہاں عزیز لکھنوی اور دوسرے لوگوں کی آمد و رفت ہے. صفی بھی وہاں آتے ہیں. یہ سب نظم کے دیکھیے شکو ہے. بالکل. عزیز کے یہاں غزل ہے لیکن یہ کہ ان سب کی تہ میں جا کے دیکھیے تہ داریاں کھولیے تو نظم ان کے یہاں گونجتی ہے. بالکل. تو اقبال اگر ہم بات کو سمیٹیں ورنہ گفتگو بہت زیادہ ہے. اقبال پہلا ستون ہے جنہوں نے کربلا کو بالکل نیا اینگل دیا ہے. بالکل. رمز قرآن حسین آموختیم کہ میں نے حسین کے جو قرآن کے رموز ہیں اقبال سے سمجھے امام حسین سے سمجھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ. اور پھر دیکھیے ایک اور شخص ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر موقع ہو میں تو پوری گفتگو ایک پروگرام ان کے نظر کرنا چاہیے. وہ ہے مولانا محمد علی جوہر. بالکل. جوہر کیونکہ اقبال کا دور ہے اور مطلب 1916 کا زمانہ آپ دیکھیے. جوہر جو باتیں کر رہے ہیں ان کا شعر بہت ہمارے آپ کے سینوں میں گونجتا رہتا ہے. اور بچے کی زبان پر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل الگ اپروچ ہے. ڈاکٹر احسن فاروقی جو بڑے نقاد ہیں ہمارے مرثی کے ہمارے بزرگ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کے شعر کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. یہی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. انہوں نے کہا اس کا آپ انیس کے مرثی سے مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن فکر کے اعتبار سے یہ بہت آگے ہے. اس فکری اعتبار سے بہت آگے ہے. بالکل. ورنہ مرثی کی جو جواہر ہیں مرثی کی جو صنعت گری ہے مرثی کا جو حسن ہے اس شعر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. تو پھر جوہر ہیں. اب میں یہ بات کو سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں جورج صاحب کے پس منظر کے لیے آپ کو اقبال کو ٹٹولنا پڑے گا. مولانا محمد علی جوہر کو دیکھنا پڑے گا. 19ویں صدی کس طرح 20ویں صدی میں داخل ہو رہی ہے. ہندوستان میں کیا تحریکیں انگریزوں کی کیا رویے ہیں. کس ملک چھن جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اقبال بھی اس سے گھائل ہیں اور جورج صاحب بھی. بالکل. تو اقبال تو بہت زخمی ہے اس بات سے. اور پھر وہاں وہ سلسلہ شروع ہو گیا سیاسی معاملات. اقبال اور چیزوں میں آ گئے. قائد اعظم کا ذکر یہاں پر آ جاتا ہے. آزادی کی لہریں ہیں. تو اصغر صاحب بات یہ ہے کہ جورج صاحب کی مرثیہ نگاری جورج صاحب کا حسین انقلاب سے پہلے بھی کیا ہم جانا نہیں چاہیں گے کہ جورج کا جو آواز حق ہے بالکل پہلا جو ایک ان کا مرثیہ ہے. یعنی میں تو کہتا ہوں جورج کے اس مرثیے پر حسین انقلاب پر بھی ہم شاید 5 پروگرام اگر اس مرثیے پہ کریں تو کم ہے. بالکل. اور اس میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں نے ایک آپ کے سامنے بند پیش کیا اگر دوسرا بند کروں تو اس پہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے. تیسرا بند دیکھیں نا اگر شروعات دیکھیں دوسرے بند کی شروعات ہے دنیا کی ہر خوشی ہے غم و علم سے دو چار. صحیح ہے نا. اب اس میں پوری جو ایک طرح سے آپ کے سامنے منظر نگاری اس طرح سے آ رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے آپ کے جو ہے وہ آج کی کربلا جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور اس پہ جورج صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نے جو یہ بات کہی آج کی کربلا دیکھیے یہ ایک اور ہم اس کے اوپر اینٹ رکھ دیتے ہیں. آج کی کربلا کا سارا مسئلہ ہے. بالکل. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا پہ بحث کی. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہر کربلا نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم تو کہتے ہیں نا کہ فیض کی نظم کربلائے بیروت یا وہ لکھتے ہیں تو کربلا اب ایک سمبل ہے. بالکل. جہاں ظلم ہوگا جہاں مظلومیت پسے گی جہاں لوگوں کا استحصال ہوگا وہ کربلا ہے. بالکل. تو آپ جورج صاحب کو یا اقبال کو دیکھیے جورج صاحب کو سراپا مذہبی آدمی نہیں ہے. بالکل. ان کے رویے مذہبی نہیں ہے. بالکل. وہ مذہب کے بلند بانگ دعوے نہیں کرتے لیکن ایک عجیب بات ہے کہ وہ تمام لوگ جو حسین کو بحیثیت ایک انقلابی ہیرو کے دیکھتے ہیں وہ کوئی ایک روایتی قسم کے مذہبی لوگ نہیں ہیں. مگر میرے حساب سے اگر آپ جورج صاحب کی یہ بات کرتے ہیں
تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جوش صاحب کے نزدیک امام حسین اور انقلاب کا جو تاثر ہے وہ عقیدت کے طور پہ ہے یا امام حسین کے کردار کے طور پہ؟ یہ بھی بڑا اہم گفتگو، میں نے کہا نا 5-6 پروگرام ہم کر سکتے ہیں. خود یہ آپ کا سوال جو ہے یہ ایک بحث کا بہت دروازہ کھولتا ہے. جوش صاحب اس روایتی عقیدت کے آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اگر شاعر کو پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی شخصیت کو کوریدیے پہلے. بالکل، وہ کون ہے، اس کی پرورش کیا ہوئی ہے، اس کے گھر کا ماحول کیا تھا. اب جوش صاحب نے یاد و براد میں لکھا ہے کہ جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو وہ تو ہمارے گھر میں شاید کم آیا ہے، لیکن جہاں تک افطاری کا تعلق ہے رمضان خوب دھوم دھڑکے سے آتا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو روایتی. اور میں ایک احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں میرے جملے کو کیا معنی پہنا دیے جائیں. بڑے تخلیقی لوگ جو ہیں وہ بالکل پیمانے میں ڈھلے ہوئے مذہبی کبھی نہیں ہوتے. بالکل، آپ فارسی کے شعرا دیکھ لیں، فردوسی اور لوگوں کو لے لیے، خیام کو لے آئیے، سعدی کو دیکھ لیں. اسی طرح ہمارے ہاں جو اردو میں آپ کس کو لیں گے، غالب کو لیں گے. میر کے مراثی مشہور ہیں. بالکل، میر، سودا، غالب، اقبال، خود انیس جو سراپا ایک مذہبی سلسلے کو اپنائے میں، یہ لوگ اندر سے وہ روایتی لوگ نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انیس کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ آپ اپنے شاگردوں سے، اپنے بھتیجوں بھانجوں سے جو مرثی کے شاعر تھے جیسے میر وحید وغیرہ، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ علماء جو ہیں ان کی فکر کو ان کی جگہ رکھیے، آپ ان کی طرف زیادہ پریشانی سے مت دیکھیے. بالکل، وجہ یہ ہے کہ وہ پھر ایک دوسری چیزیں لے کے داخل ہو جاتے ہیں. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. میں انہی دنوں پڑھ رہا تھا کہ کوئی قوت متخیلہ کے بارے میں کسی مجتہد کا بیان ہے، یعنی سب یہ تخیلاتی باتیں جو ہیں یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. شاعر ان چیزوں کو کبھی نہیں مانتا کیونکہ اس کی بنیادی امیجنیشن پر ہے. بالکل. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اقبال کے بارے میں ابھی آپ جو بات کہہ رہے تھے تو اس کو ہم اصغر صاحب اسی پیمانے پہ دیکھیں گے. ایک کسوٹی بنا لیجیے. جوش قطعی ایک تو خود جوش صاحب اقبال کے لیے تو آپ کہہ دیجیے کچھ چیزوں میں، لیکن جوش صاحب قطعی روایتی آدمی نہیں ہے. چونکہ وہ روایتی آدمی نہیں ہے اس لیے وہ روایتی امام حسین کو بھی نہیں چاہتے. ہر ایک کا امام، دیکھیے امام حسین تو ایک ہی ہے، لیکن میں اپنی اینک سے دیکھتا ہوں آپ ہمارے لیے پیمانے مختلف ہیں. ترقی پسند تحریک نے 1936، دیکھیے 1936 یہ ہے کہ اقبال کا 1938 میں انتقال ہو گیا ہے. 36 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوتی ہے. اقبال اور پریم چند ان کا سن وفات ایک ہی ہے. میں پھر آپ کی طرف لوٹوں. جوش صاحب بالکل عقیدت کے تحت جو نہیں مانتے امام حسین کو، ان کی دہلیز پہ ان کا سر رکھا ہوا ہے، سر تسلیم خواہ میں سب عظمت ہے. یادوں کی برات میں جوش صاحب نے امام حسین پہ جو پیرایا لکھا ہے وہ ایک ماسٹر پیس ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اتنی بڑی تحریر کم دیکھنے میں آتی ہے، لیکن قطعی مطلب ایک خاص مخصوص پیمانے میں ڈھلے ہوئے مذہبی آدمی نہیں ہے. وہ دنیا جانتی ہے. خود غالب کا یہ حال ہے. تو اے دجلہ خون چشم ملائک سے رواں ہو، یہ مصرع کہہ دینے والا آدمی قطعی مذہب کے بارے میں ہزاروں سوال ان کی شاعری میں ہیں. جوش صاحب عقیدت کے تحت مرثی میں نہیں آئے، اس کے پیچھے ان کے سیاسی محرکات ہیں. وہ امام حسین کو ایک انقلابی ہیرو کے طور پہ لیتے ہیں. وہ اس طور پہ نہیں لیتے کہ یہ، بلکہ وہ ذاتی محفلوں میں تو ایسی بات کہہ دیتے تھے کہ لوگ اس کو مائنڈ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ حسین اس لیے بڑے نہیں ہیں کہ وہ کس خاندان کے فرد ہیں، وہ اپنی شخصیت میں بڑے ہیں. وہ کہیں بھی ہوتے، کہیں پیدا ہوتے، وہ حسین ابن علی ہوتے. ابن علی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی شخصیت میں جو جوہر ہے، یہ جوش صاحب کا نظریہ ہے. اس سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں. نہیں بالکل صحیح. آپ نے ایک بات کہی تھی اس سے پہلے، آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی میری، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ مرثیہ جو ہے وہ جوش نے امام حسین کو سامنے رکھ کے نہیں لکھا ہے، مسٹر حسین کو سامنے رکھ کے. بہت بڑی بات ہے. ہاں، وہ اس طرح نہیں لیتے. وہ جو ہمارا سلسلہ ہے ہم کن کو مانتے ہیں، ہم تو ایک خاص طرح کے مذہبی راستے پہ چل پڑتے ہیں. وہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتے. اس لیے دیکھیے کہ وہ امام حسین اس طرح ان پر حاوی ہیں، اور ان پہ اعتراض بھی ہے جوش صاحب پہ کہ بھئی جوش صاحب تو نہ اس طرح کے صوم و صلات کے پابند بھی نہیں ہیں، اور وہ ان تمام، پہلے تو ہمارا جو ممبر پہ جاتا تھا مرثیہ نگار تو وہ تو باوضو ہو کے جاتے تھے. جوش صاحب ان چیزوں سے بیگانہ ہے. وہ ایک گم آدمی ہے، اور وہ حسین کے آگے کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ جو مسٹر حسین والی بات ہے کہ وہ
کہ وہ ان کے حسین عہد موجودہ کا ایک شخص ہے جو اس کو آپ ابا اور چوغا زیادہ نہیں پڑھانا چاہتے. وہ کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں قرآن کو آپ نے جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا. بالکل اس کی زیادہ تقدس نے اس کو پڑھنا کم کر دیا. جوش صاحب تو امام حسین کو لے کے درمیان میں آ گئے. یعنی یہ مصرع لکھنے کے لیے ہمت چاہیے کہ میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش. بتائیے اپنے آخری بندوں میں کہہ رہے ہیں میں حسین ابن علی بول رہا ہوں. یعنی انہیں یہ بھی تفکر ہے کہ امام حسین ان کو ہاٹ لائن پہ بات کریں گے ان سے. وہ بات کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ زاویہ جو ہوتا ہے دیکھیں ایک آدمی کی سطحی سوچ ہوتی ہے مگر جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اس سے 2 درجے اوپر رکھ کے سوچتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے آپ نے بات کی تو دیبل خزائی جو تھے ان کا بھی یہی معاملہ تھا مگر جو بات آپ کر رہے ہیں جوش صاحب اور ان میں یہ مماثلت ہے. دوسرا وصف اضافی کی اہمیت میرے حساب سے جوش کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اگر آدمی اپنی بساط پر کھڑا ہے تو جوش کے نزدیک وہ آدمی عزت و احترام کے قائل ہے. دیکھیے حالی نے جب مسدس لکھا ہے مولانا حالی آج کے زمانے میں یہی تو بحث ہے کہ ہم ماضی پہ یا اپنے آباء و اجداد پہ کیوں فخر کر رہے ہیں. ہم کیا ہیں تم کیا ہو. یہ بات بہت تم کا لہجہ ہے نا کہ جناب زینب امام حسین سے یا اپنے بچوں سے جو بات کرتی ہیں مرثیوں میں اس میں لفظ تم پہ بہت زور ہے. بالکل. یا تم کیوں آئے یہ بات بہت کہی جاتی ہے علمداری کے. تو بات ساری یہ کہ اگر اپنی شخصیت میں وہ جماؤ وہ پامردی وہ ستون باقی نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے. جو صاحب یہی تو جدید آہنگ کا مرثیہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. یہ ہے. مگر اس میں یہ بات بھی سوچیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوش صاحب کی بھی حق پرستی ہے کہ انہوں نے صرف لفظ عقیدت کے برش سے جو ہے وہ کینوس پہ پینٹ نہیں کیا. انہوں نے کردار کی عظمت کو دیکھا جو آج کی ضرورت ہے. عقیدت تو ہر ایک آدمی رکھتا ہے مگر امام حسین کے کردار پہ بہت کم لوگ آج جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے اصغر صاحب کہ کردار کا مفہوم ہمارے نزدیک دوسرا ہے. بالکل. ہم کردار کو لیتے ہیں بھائی اس شخص کا کردار ایسا ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں اس شخص ممبر میں کیوں بیٹھ جاتا ہے. تو کردار وہ کردار کو کبھی کبھی انگریزی کے لفظ جو ہیں وہ زیادہ احاطہ کر لیتے ہیں. کریکٹر کہیے کہ یہ بڑا کریکٹر کا آدمی ہے. وہ ایک کرسچن بھی ہو سکتا ہے. بالکل حقیقت. ہاں کہ بھائی بڑے کریکٹر کا آدمی ہے. زبان بیان اصول پرستی سچائی نیکی یہ سب اس میں آتے ہیں کہ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کریکٹر میں. تو اسی لیے آپ نے اگر سامنے والے سرسری معنی کردار کے لیے تو پھر سارے شاعروں کو ہٹا دیجیے ایک طرف ہٹا دیجیے. بالکل. وہ تو پھر اس پیمانے میں نہیں آئیں گے. وہ کریکٹر کے لوگ ہیں. بالکل. اچھا اور آپ جس بات کو بہت اچھے طریقے سے بھی کہہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ مرثیہ نگاروں کو بلکہ میں مرثیہ کے زنجیر توڑ کے بات کرتا ہوں. میرے خیال میں شاعر کیسے بنتا ہے شاعر. جو صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ نے شاعری کب شروع کی. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو آج سے شروع نہیں کی. شعر نے مجھے اپنے آپ سے کہلوایا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ موجودہ ڈی این اے بتائے گا جن کی شخصیت میں بندھنوں کو توڑنا ہوتا ہے جن کی شخصیت میں زنجیریں توڑنا ہوتا ہے وہ لوگ طبیعتاً بہت سے لوگ اس میں سے شعر کی طرف آ جاتے ہیں جو اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں. بالکل بالکل. وہ جو کہتے ہیں انگریزی میں اسپونٹینیس اوور فلو بالکل کہ وہ چھلکنا لگتے ہیں. بالکل. تو چھلکنے والے لوگ جو ہیں وہ اصولوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. بالکل. کیونکہ اگر بالکل اصولوں کے ساتھ رہیں تو پھر عام آدمی بن کے رہیں گے. بالکل بالکل. تو اس پر دیکھیے نا شاہ عبداللطیف بھٹائی جو سندھی کے بڑے شاعر ہیں آخر جب انہوں نے کہا کہ وہ زیارت کے لیے جانا چاہتے تھے اور وہ قافلے کے ساتھ چل پڑے اور وہ جا رہے تھے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں گے تو جب وہ جا رہے ہیں تو رک گئے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا. گرمی کی شدت تھی تو اب یہ بات 300 سال پہلے کی ہے آج کی نہیں ہے. 300-350 سال لے لیجیے. اس وقت سواری کا یہ اہتمام نہیں تھا قافلے جاتے تھے تو جاتے وہ ایک جگہ ٹھہر گئے. گرمی کی شدت تھی درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے. وہاں کچھ بھیڑ بکریاں آ گئیں اور آ کے وہ پانی پینے لگی سیراب ہونے لگی. اس دوران انہوں نے مینگنیاں بھی کی. تو بھی شاہ صاحب نے ایک شعر کہا کہ جب کوئی پیاسا سیراب ہو جاتا ہے نا تو اس جگہ کو خراب کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں زیارت کو جاؤں اور سیراب ہو جاؤں اور پھر وہاں کی میرے دل میں قدر کم ہو جائے. واپس آ گئے. آپ نے یہ انہوں نے کیا کیا اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں جو کہ میری پیاس بجھ جائے گی نا. اور یہ غلط نہیں ہے اصغر مہدی صاحب. جو لوگ کربلا یا خانہ کعبہ کے قریب رہتے ہیں میرے خیال میں ان کے دل میں وہ تقدس نہیں ہے.
ہاں وہ بالکل صحیح احترام بات. نہیں ہے، وہ احترام چھین گیا ان سے. ہاں جبھی میرے خیال میں شرح میں ہے کہ 3 دن جو ہیں ہاں وہ امام حسین کی زیارت کے 3 دن ہوتے ہیں. چوتھے دن جو ہے وہ واپسی ہاں جو ہے وہ مستحب ہوتی ہے. مگر آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی. مگر جب جوش اور انقلاب کو پڑھا جائے اس میں بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والے ایسے بند ہیں ہاں کہ جو آپ کی اگر واقعی آپ ایک پرخلوص کوشش کریں تو آپ کی آنکھیں کھول دیکھ سکتے ہیں, آپ کے دل کو دوبارہ سے جو ہے جوان کر دیکھیے وہی سکتے ہے ہیں. نا، جب جوش صاحب نے قلم اٹھایا ہاں ہاں اور لکھنے کی تیاری کر رہے تھے، ہاں اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہو گئے کہ ان کے دیکھیے قلم وہی ہے، ہاں ہاں دوات وہی ہے، روشنائی وہی ہے. جی جی میں ہوں، ہاں ہاں میرا بچہ مجھے سامنے چھن گیا تو میرے قلم میں جوہر دوسرا آ گیا. جوش صاحب دیکھیے 1940 کا زمانہ قریب ہے، ہندوستان میں آزادی کا شور مچا ہوا ہے، انگریز دینا نہیں چاہتا آزادی. ایسے موقع پہ جوش صاحب نے یادوں کے برات میں بھی لکھا ہے، اور میرا ایک انٹرویو چھپا ہے اس میں جوش صاحب نے کہا کہ 7ویں محرم کو مجھ سے مسٹر برن جو انگریز آفیسر تھا اس نے کہا جوش صاحب آپ امام حسین کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا اگر آپ امام حسین کو جانتے تو امام حسین کی روح اگر آپ میں ہوتی تو مٹھی بھر مسلمان امام حسین کی اگر اسپرٹ کا لفظ استعمال کیا ہے بالکل کو سمجھ جاتے تو مٹھی بھر مسلمان جو ہے برٹش امپائر ختم کر دیتے. تو جوش صاحب نے آگے جملہ ادا کیا کہ میرے خون میں آگ لگ گئی اور میں جوش میں آ گیا اور میں نے حسین انقلاب لکھا. وہ جو آپ رونگٹے کھڑے کرنے والے بند کر رہے ہیں نا، وہ اسی روشنائی سے لکھے گئے ہیں بالکل. جس اور میں یہ چیز آئی اس ہے. میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں جو برن تھا اسے کوئی وصف اضافی سے کوئی مطلب نہیں تھا امام حسین کے. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، جناب فاطمہ کے فرزند ہیں، رسول خدا کے نواسے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ خود ان کا جو ذاتی کردار ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ اگر مٹھی پر مسلمان پیروی کریں تو ناظرین دنیا جو ہے وہ پلٹ جائے. مگر جب قلم کی بات کی جائے تو اس بات کو اتنے بندوں میں بیان کرنا وہ جوشی کا کام ہے. جو کاروان عزم کا راہبر تھا وہ حسین. بھائی انتہا ہے ایک ایک مصرع موتیوں میں تولنے کے مترادف ہے، اور جو ہے وہ جناب عباس سے نسبت، امام حسین سے نسبت، جو دنیا کی ہر خوشی ہے غم و درد سے دو چار، ہر قہقہے کی گونج میں ہے چشم اشک بار، کیا خار و خس کہ وہ تو ہیں ماتوب روزگار. بھائی نسرین و نسترن میں بھی پنہا ہے نو کے خار، اور نغمے ہیں جنبش دل مستر لیے ہوئے، گلبرگ تک ہے برش خنجر لیے ہوئے. یعنی ہر چیز دنیا کی آپ کو آمادہ کر رہی ہے کہ اس کے مقابلے پر آؤ اور اپنے کردار سے ثابت کرو کہ کوئی چیز بنانے کی کوئی مشکل بڑی نہیں ہے اگر آپ کردار حسینی کی پیروی کریں. ہاں بالکل. اور یہ جوش صاحب کے قلم سے نکلنے والی یہ بات، یہ سوچئے کہ ایک مصرع اس مرثیے میں موجود ہے کہ 20ویں صدی میں یہ مسائل ہیں. تو جناب اب آپ 21ویں صدی میں اگر دیکھیں، آپ شام دیکھیں، آپ فلسطین دیکھیں، آپ تمام دنیا اسلام میں اگر نظر کریں تو آپ کو جگہ جگہ یہ ضرورت پیش آئے گی کہ کوئی اٹھے اور کردار حسینی کی پیروی کرے. یہ تعلیم جو ہے اس مرثیے میں میرے خیال میں یہ اسکولوں میں، درسگاہوں میں یہ پڑھانا چاہیے. یہی تو قیامت ہے کہ وہ کبھی ابھی بات کریں گے کسی وقت آپ سے کہ مرثیے سے ایک عجیب تاثر قائم کر لیا لوگوں نے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بقول آپ کے یہ نصاب کا بڑا حصہ بنتی ہے اور اس سے ہماری نسل کی فکر تبدیل ہوتی. جی ہم نے اس کو ایک آبا و چوگا بنا دیا اور پتہ نہیں کیا بنا دیا اس کو. جی اور مرثیے کو ہم نے ایک قوم کے ساتھ جوڑ دیا. اس پہ بالکل ایک علیحدہ سے بحث کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جوش نے دنیا کی تکلیفوں کو انسان کے ارادے کی ہمت بنانے کی کوشش کی، پھر اسے انقلاب سے جوڑ کر، امام حسین سے جوڑ کر ایک پیغام دیا کہ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، اگر اس میں کردار حسینی شامل نہیں، چاہے آپ زاہد ہوں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ روزہ رکھیں، مگر اس میں اگر کردار حسینی کی پیروی کی رمق بھی موجود نہیں ہے تو وہ انقلاب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب یہ سنیے کہ تجھ سا شہید کون ہے عالم میں اے حسین،
تو ہے ہر ایک دیدہ پرنم میں اے حسین. بھائی زہاد ہی نہیں ہیں تیرے غم میں اے حسین, ہم رند بھی ہیں حلقہ ماتم میں اے حسین. آزاد جو خیال میں ہیں اور کلام میں, وہ بھی اسیر ہیں تیری زلفوں کے دام میں. یہ جو پیغام اس مرثیے میں جوش ملی آبادی نے پیش کیا ہے, اگر اس کی ایک رتی برابر بھی پیروی مٹھی پر مسلمان کر لیں تو عالم اسلام کا حشر وہ نہ ہو کہ جو آج دنیا دیکھ رہی ہے. ہلال بھائی, آپ سے کبھی کوئی بھی بحث ہوئی کوئی حسین اور انقلاب پر جوش ملی آبادی صاحب کی؟ میں نے تو کیونکہ انٹرویو کیا تھا جوش صاحب سے, اور سوال ہی حسین انقلاب کے حوالے سے ہوا تھا. تو حسین انقلاب تو یہ دیکھیے, وہ جوش صاحب نے سن 40-41 میں لکھا ہے, اور اس کو وہ باتیں پڑھتے رہے. یادوں برات میں جگہ آپ کو ملے گا, میں نے لکھا بھی اس کو. پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلا مرثیہ انہوں نے سکندر مرزا کے گھر پہ پڑھا, اور وہاں پہ انہوں نے 18 نقوی وغیرہ نے اہتمام کیا تھا, حسین انقلاب پڑھا. پھر ریڈیو پاکستان کے بہت سینئر پروڈیوسر جو ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں یہاں پر, یاور مہدی صاحب, انہوں نے مجھ سے کہا تم جوش صاحب کو لے آؤ. تو میں جوش صاحب کو ریڈیو پاکستان لے گیا, تو جوش صاحب نے وہاں بھی حسین انقلاب پڑھا. ہاں, وہ ان کا پسندیدہ مرثیہ تھا. بات یہ تھی کہ ہر دور کی روح ہے, ملک آزاد تو ہو گیا لیکن غلامی تو ہمارے خون میں شامل ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل تو ہم اس سے پیچھے نہیں چھڑا سکے. اس لیے حسین انقلاب تو ہر دور کا ایک جرس ہے جس کو جوش صاحب بجاتے ہیں, اور انہوں نے پڑھا ہے, کئی جگہ پڑھا ہے. جوش صاحب نے کہاں مارٹن روڈ کی امام بارگاہ میں بھی بیٹھ کے وہ حسین انقلاب پڑھ رہے ہیں, ریڈیو اسٹیشن پر بھی, اور کسی ذاتی نشست میں بھی یہ مرثیہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ وہ اس لیے جانتے ہیں کہ اس میں بہت روح دوڑ رہی ہے اور زندگی کے بڑے گوشے ہیں. میرے خیال میں جو انقلابی شاعری جوش ملی آبادی نے کی ہے, ان کی ذات سے یہ مرثیہ بہت جڑا ہوا تھا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا پہلا حصہ ختم کرتے ہیں. دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.